اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا پارہ سٹارٹ ہو گیا اور آج ہم 142 سے لے کر 152 سورۃ البقرہ کی آیات کا ترجمہ دیکھیں گے۔ سایہ کولو ان قریب کہیں گے، سایہ کا مطلب ہے ان قریب، کولو کہیں گے، السفہاء نادان یا بیوقوف، من الناسی لوگوں میں سے، ماں کس نے، واللہ پھیر دیا انہیں، ان قبلاتہم ان کے قبلے سے، اللاتی وہ جو، کانو تھے وہ، علیہا اس پر، کل کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراطٍ راستے کے، مستقیم سیدھے کے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم بنایا ہم نے تمہیں، امتاً ایک امت، وسطاً وسط کی یا درمیانی، یہاں پہ امت مسلمہ کو وسط کی امت یا درمیانی امت اس لیے کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگوں کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے جو انسان آئیں گے دنیا میں ان کی گواہی دیں گی امت مسلمہ، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، جیسے شہید ہوتا ہے یا شاہد ہوتا ہے، علی الناس لوگوں پر، وَيَكُونَ اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیداً گواہ، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلۃ اس قبلے کو، اللاتی وہ جو، کنتا تھے آپ، علیہا جس پر، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من کون، یتبع پیروی کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب پلٹ جاتا ہے، جیسے قلب کا لفظ آتا ہے، دل جو ہوتا ہے وہ بار بار پھر جاتا ہے، پلٹ جانا، ینقلب پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، عقبیہ یوز ہوتا ہے ایڑیوں کے لیے، دونوں ایڑیوں کے لیے، اپنی دونوں ایڑیوں پر، علی عقبیہ، وَإِن اور بلا شبہ، کانت تھی یہ بات، لکبیرۃ یقیناً بڑی بھاری، الا مگر، علی الذین ان پر نہیں جنہیں، ہدا ہدایت دی، اللہ اللہ نے، وما اور نہیں، کانا ہے، اللہ اللہ، لیضیع کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم ایمان تمہارا، انا بے شک اللہ اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف یقیناً شفیق ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف وہ والا شفیق ہوتا ہے جو آپ کی تکلیف کو دور کر کے رحم کرے، اور رحیم وہ ہوتا ہے جو احسان کے طور پر رحم کرے۔ قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ بار بار پھرنا، وجہک آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس لا البتہ، نولی ہم ضرور، ینک ولی کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، ہم ضرور پھیر دیں گے، نا کا مطلب ہے ہم، اور کا مطلب ہے آپ کو، تو اس پورے لفظ کا مطلب ہے پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا آپ راضی ہو جائیں گے جس سے، فولی جیسے ولی کا تھا تو اس کا مطلب ہے پھر جانا، پھیر دینا، فولی پس پھیر لیجئے، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطرا طرف، شطرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے ڈائریکشن شو کرنے کے لیے، سمت شو کرنے کے لیے، شطرا طرف، المسجدی مسجد، الحرام حرام کے، حرام کا مطلب ہے حرمت والی جگہ، یہاں پہ جہاں پہ قتل اور باقی بری چیزیں حرام ہیں، اور شطرا میں وسعت کا لفظ آتا ہے کہ یہ نہیں صرف یہ چھوٹی سی بات ہو رہی ہے جگہ کی کہ اس طرف، مطلب وسعت والی بات آتی ہے کہ اس ڈائریکشن میں آپ، پوری ڈائریکشن میں آپ اپنا چہرہ پھیر لیں، وحیث ماں اور جہاں کہیں، حیث ہوتا ہے جہاں، ماں کی وجہ سے اس میں بھی وسعت آ گیا، وحیث ماں اور جہاں کہیں، کن تم ہو تم، فولو پس پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ طرف اس کے، یہ جو ہو آ رہا ہے اس کا یہ آ رہا ہے اس کے،
وَإِنَّا اور بے شک الَّذِينَ وہ جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں انہو بے شک وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وما اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں وَلَئِن اور البتہ اگر آتیتا لائیں آپ ان کے پاس الذین وہ جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب بکلی ہر آیت نشانی ماں نہیں تابعو وہ پیروی کریں گے قبلتا کا آپ کے قبلے کی وما اور نہیں انتا آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی وما اور نہ بعضہم بعض ان کا بتابعین پیروی کرنے والا ہے قبلتا قبلے کی بعضن بعض کے وَلَئِن اور البتہ اگر اتبعتا پیروی کی آپ نے اخواءہم ان کی خواہشات کی من بعد اس کے ما جو جاءکا آ گیا آپ کے پاس من العلم علم میں سے انکا بے شک آپ اذن تب لامن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے الذین وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے انہیں الکتابہ کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ کے لوگ منہم ان میں سے لیکتمون البتہ وہ چھپاتے ہیں الحق کا حق کو وہم اور حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں الحق حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے فلا پس ہرگز نہ تکونن نہ ہو آپ من الممترین شک کرنے والوں میں سے وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے ہے وجہتun ایک سمت ہے کیونکہ انسان کا چہرہ جس طرف ہوتا ہے اسی طرف اس کی ڈائریکشن ہوتی ہے اسی طرف اس کی پوری باڈی ہوتی ہے وجہتun ایک سمت ہے کیونکہ وجہتun کا لفظ ویسے چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے اس کی طرف فاستبقوا پس سبقت کرو الخیرات نیکیوں میں نیکی میں نہیں کہا گیا نیکیوں میں سبقت کرو اینما جہاں کہیں بھی تکونو تم ہوگے یاتی لے آئے گا بکم تمہیں اللہ جمیعاً سب کو انا بے شک اللہ اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے ومن حیث اور جہاں کہیں سے کیونکہ من کا مطلب ہوتا ہے سے خرجتا نکلیں آپ فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا چہرہ اپنا شطرہ طرف المسجدی مسجد الحرام حرام کے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ الحق البتہ حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے وما اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو ومن حیث اور جہاں کہیں سے خرجتا نکلیں آپ فولی تو پھیر لیجئے وجہ کا چہرہ اپنا شطرہ طرف المسجدی مسجد الحرام حرام کے وحیث اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے اللہ تاکہ نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے لیے علیکم تم پر حجتن کوئی حجت الا سوائے الذین ان کے جنہوں نے ظالموا ظلم کیا منہم ان میں سے فلا تو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے خشیت کا لفظ ہوتا ہے کسی کے علم کی وجہ سے اس سے ڈرنا تخشوہم تم ڈرو ان سے واخشونی اور ڈرو مجھ سے والی اتما اور تاکہ میں پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت علیکم تم پر ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا آیات ہماری ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں یا تزکیہ کرتا ہے تمہارا وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الکتابہ کتاب کی والحکمت اور حکمت کی
وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں ما اس کی جو لم نہیں یا نہ تکونو تھے تم تعلمون تم علم رکھتے فذکرونی پس یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں واشکرولی اور شکر ادا کرو میرا ولا اور نہ تکفرون تم ناشکری کرو میری۔ جو یہاں پہ لی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے میرا، یہاں پہ جو نی آ رہا ہے یعنی کہ چھوٹی یہ جہاں آئے گی اس کا مطلب مجھے یا میرا ہوگا، اور کم کا مطلب ہوتا ہے تم یا تمہیں۔ اور یہاں جو اوپر یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارا ترجمہ، اور یہاں پہ جو اوپر بتایا گیا ہے واقعہ وہ یہ تھا کہ جو قبلہ تھا مسلمان مانو کا جب وہ مکہ میں تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اسی ڈائریکشن میں پھر بیت المقدس آ جاتا تھا، لیکن جب مدینہ گئے تو پھر وہاں سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مدینہ میں زیادہ تر اہل کتاب تھے تو ان کا بھی قبلہ بیت المقدس تھا، لیکن یہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھا کہ جو ہمارا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا اور آخری نبی کا قبلہ بھی خانہ کعبہ ہوگا، یہ تورات میں اور پہلے جو کتابیں تھیں ان میں یہ مینشن تھا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ کب وحی نازل ہوگی کہ ہم اس طرف روح پھیر لیں گے۔ تو پھر حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس وقت وہ لوگ جو اختلاف اٹھانے والے تھے اہل کتاب تھے، انہیں معلوم ہونے کے باوجود وہ اختلاف اٹھا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو یہاں نادان کہا ہے، بیوقوف کہا ہے کہ جو اللہ کے کہنے پہ اپنا روح چینج نہیں کر رہے، کہ جیسے حکم آیا اسے مان لینا چاہیے اسی وقت۔ تو آج کا ہمارا یہ لیسن تھا کہ جیسے اللہ کا حکم آئے تو جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے جو مومن ہوتے ہیں وہ اسی وقت چینج کر لیتے ہیں ڈائریکشن اپنی، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اب یہ کیوں ہو گیا، پہلے کچھ اور تھا۔ اسی طرح جیسے کہ جب یہ حکم آیا تھا تو بہت سارے انصار تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی وہ رکوع میں تھے تو حکم آ گیا کہ آپ دوسری طرف رخ کرنا ہے، تو وہ اسی رکوع کی حالت میں انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کر لی تھی، انہوں نے کھڑے ہونے کا بھی ویٹ نہیں کیا تھا۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہاں تک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔